السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے اوقات اور جگہوں میں دوسروں کے بالمقابل زیادہ برکت رکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان اوقات اور جگہوں میں نیک اعمال کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور برے اعمال کا وبال بھی عام دنوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ انہی اوقات میں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہے، جن کی فضیلت قرآن حکیم میں اور خاص طور پر احادیث نبویہ میں اتنی وارد ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ باقی تمام دنوں سے افضل ہے، اور اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے میں شب قدر جیسی عظیم رات وارد ہوئی ہے، جس میں کی گئی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ باقی تمام دنوں میں افضل ہے۔ پھر بھی اہل علم کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی شان کا بظاہر یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ ان مبارک ایام میں نماز، روزہ، صدقہ، حج اور قربانی جیسی عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہے، اور ایسا سال کے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ جیسے فضیلت نمبر 1، عرفے کا دن۔ عرفے کے دن بھی انتہائی فضیلت کا حامل ہے، جو کہ 9 ذو الحجہ کے دن ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ عرفے کے دن کا روزہ، ایک تو پورے 9 دنوں کے روزے رکھنا ہے، یا جتنے دن بھی رکھ سکے روزے رکھنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا نہایت درجہ مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق دریافت کیے جانے پر آپ نے فرمایا: گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ فضیلت نمبر 2، یوم النحر۔ عشرہ ذو الحجہ کی ایک بڑی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں 10 ذو الحجہ یوم النحر افضل ترین دن ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت و احترام والا دن یوم النحر ہے۔ فضیلت نمبر 4، عید الاضحیٰ و قربانی۔ ذی الحجہ کا مہینہ جہاں حج کی ادائیگی کا ہے، وہیں قربانی جیسی عبادت بھی اس میں انجام دی جاتی ہے۔ سورہ کوثر کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک نماز سے مراد نماز عید ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر قربانی پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ عشرہ ذو الحجہ کی ایک بڑی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس عشرے میں عید الاضحیٰ اور قربانی جیسی عظیم عبادات ہے، اور حج کے اکثر ارکان بھی اسی عشرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ فضیلت نمبر 5، حرمت اور احترام والا مہینہ۔
ذوالحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں ایک تو جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا، اس کا مفہوم مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کے گناہ کا وبال عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال سے بچا جائے اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں۔ ان آیات کی روشنی میں عشر ذوالحجہ کی فضیلت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ فضیلت نمبر 6، قربانی کرنا۔ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں۔ جاننا چاہیے کہ بعض دانشور قربانی کے حوالے سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور اس کی جگہ لوگوں کو فلاح و بہبود کے کاموں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ نوٹ کر لیں کہ اس دن قربانی کی جگہ اگر لاکھوں روپے بھی صدقہ و خیرات کر دیے تب بھی وہ عمل قربانی سے افضل نہیں ہوگا۔ اس دن قربانی کا عمل ہی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی رہا صدقہ و خیرات اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا تو ضرور کرے، لیکن قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کے عمل پر پیسہ لگا دینا درست عمل نہیں ہے۔ قربانی کا عمل اپنی جگہ واجب رہے گا، لہٰذا اس کی فکر بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان اللہ لیقع من اللہ مکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ قربانی والے دن اللہ رب العزت کو جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، کھروں اور ناخنوں کے ساتھ لائے جائیں گے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشر ذوالحجہ کی فضیلت کو سمجھنے اور ان بابرکت ایام میں مذکورہ بالا تمام اعمال پورے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔